کیا یہ امت محسوس نہیں کرتی؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں، 90,000 بچے یتیم ہو گئے، 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی۔ وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے، ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں۔ وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے۔ کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھیڑنے والے؟ اور اب کندوز میں دیکھیے، معصوم حفاظ کرام جو دستار فضیلت لینے آئے تھے، سند شہادت بھی پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 101 حفاظ شہید کر دیے گئے۔ یہ جو حفاظ، یہ طلبہ ہوتے ہیں، یہ جنت کی چڑیاں ہیں۔ ان کے لیے دنیا کا میڈیا نہیں بول رہا، میڈیا کا گلا بیٹھ گیا ہے، چینل گنگ ہو گئے۔ یہی حملہ کسی شراب خانے پہ ہوا ہوتا، یہی حملہ کسی اور جگہ پہ ہوا ہوتا، چیخ چیخ کے یہ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ لبرل آنٹیاں ہاتھوں میں موم بتیاں لیے چوکوں پہ چراغاں کر رہی ہوتی۔ کیا ان بچوں کو ماؤں نے نہیں جنم دیا تھا؟ ان کے جسم میں دوڑنے والا کیا انسانی خون نہیں تھا؟ یہ کسی کے لخت جگر نہیں تھے؟ ان میں سے زیادہ بچے تو وہ تھے جو یتیم تھے، جن کی بیوہ مائیں اپنے حافظ قرآن بچوں کی راہیں تک رہی تھی۔ امن کے ٹھیکیدار جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ NGOs، یہ چیخ چیخ پہ انسانیت کا نوحہ پڑھنے والے مختلف چینلوں پہ آج کہاں مر گئے ہیں؟ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انسانیت لٹ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ معصوم پرندے، یہ ننھی کلیاں، یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلبہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بم گرائے؟ ثناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں؟ کیا یہ خون رائے گاں چلا جائے گا؟ کبھی رائے گاں نہیں جائے گا، یہ خون کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ تو یہ خوش نصیب بچے جو سند فراغت پا کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ان کی بیوہ مائیں ان کا انتظار کر رہی تھی، اور بیٹے جنت سدھار گئے، مائیں منتظر رہی۔ کتنے خوش نصیب لمحے ہیں، ہم بھی اس مرحلے سے گزرے۔ میں کہتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے یا عالم دین بنتا ہے، اس کے لیے اس کی شادی پر اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی دستار فضیلت پہ ہوتی ہے۔ جب سر پر عزت کی دستار سجتی ہے، فرشتے بھی بلائیں لے رہے ہوتے ہیں، حوریں بھی بلائیں لے رہی ہوتی ہیں۔ بد نصیبوں، تم نے کہاں تیر مارا، دل گائل کر دیا۔